صاحب آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچ سے علیحدہ ہوئے ہیں اور تقریباً 4 گھنٹے کی سماعت ہوئی ہے. کیا کمرہ عدالت کے اندر کیا ہوتا رہا ہے؟ سر کمرہ عدالت کے اندر تو پہلے جو ہوا وہ تو آج تک میں نے کوئی 8 سال سے میں کورٹ میں آتا ہوں، میں نے کبھی وہ چیزیں نہیں دیکھی جو میں نے آج دیکھی. فائز عیسیٰ صاحب نے آج حد کر دیا. 25 منٹ فائز عیسیٰ صاحب نان سٹاپ بولتے رہے اور جتنا غصہ تھا ان کو عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر، وہ ایک ایک پیج کے اوپر لکھ کے آئے ہوئے تھے، وہ سارا غصہ انہوں نے نکالا. انہوں نے اپنی پوری بڑھاس نکالی، پٹاس ڈال کے رکھا انہوں نے 25 منٹ. اور وہ ساری کی ساری باتیں جو تھی وہ ان کا تعلق ان کے ذاتی جو گرجز ہیں عمر عطا بندیال کے ساتھ، اس کے ساتھ تھی. اس کے اندر کوئی فیکٹ بھی نہیں تھا. پھر انہوں نے آخر پہ جب عمر عطا بندیال صاحب کی بولنے کی باری آئی تو قاضی صاحب 2 منٹ بھی ان کو نہیں سن سکے، تو اپنی کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور 2 منٹ کرسی کے اوپر اٹھ کے کھڑے رہے. اور اس کے بعد انہوں نے عمر عطا بندیال صاحب کو کہا جی اگر آپ یہ بینچ ختم نہیں کریں گے تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. اور عمر عطا بندیال صاحب کا ظرف دیکھیں، انہوں نے ان کو پکڑا، یار تھوڑا سا صبر کر لیں، اٹھ رہے ہیں. اور وہ بینچ یہاں سے ٹوٹ گیا. اس کے بعد دوبارہ بینچ بنا. دوبارہ بینچ میں ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ کھوسا صاحب نے دلائل دیے. 3 پوائنٹ تھے کھوسا صاحب کے جو انہوں نے اسٹیبلش کی. میں آپ کو آپ کی آڈینس کے لیے مختصر کر دیتا ہوں. اس میں ایک تو انہوں نے کہا جی کہ جو ملٹری کورٹ ہے اس کے اندر جو ٹرائل ہوتا ہے یہ فیئر ٹرائل نہیں ہوتا. یہاں پہ جو ملزم ہوتا ہے اس کو اپیل کا حق نہیں ملتا. ایک بات انہوں نے یہ بتائی. دوسری بات انہوں نے بتائی کہ جو اس ملٹری کورٹ کے اندر جو فیصلہ آتا ہے اس میں جو جج فیصلہ دیتا ہے اس میں وہ ریزننگ نہیں کرتا، اس میں وہ وجوہات بیان نہیں کرتا کہ میں نے اس شخص کو کیوں کنوکٹ کیا کسی بھی کیس کے اندر. تیسری بات انہوں نے جو بتائی کہ اس میں کیا کہ جو ٹرائل ہوتا ہے کسی بھی ملزم کا وہ اوپن کورٹ کے اندر نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ جو 3 ایشوز ہیں یہ بنیادی ایشوز ہیں ملٹری کورٹ کے. تو لہٰذا کسی بھی سویلین کا جو ٹرائل ہے وہ آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے، آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہے. پھر اس طرح سے 6-7 آرٹیکلز انہوں نے اور بتائے. تو اس پہ کھوسا صاحب نے بہت ضد لگائی کہ آپ ایسا کریں، سسپینڈ کر دیں ملٹری کورٹس کو. تو اس پہ عمر عطا بندیال صاحب نے کہا جی کہ ہم ابھی اس سے آپ سے پہلے اٹارنی جنرل کو سنیں گے. لیکن جو سب سے پازیٹیو بات تھی، جو سب سے زبردست بات تھی، میں یہ سمجھتا ہوں آخر پہ کہ جو ہم لوگ عمران ریاض خان کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں تو وہ ایڈریس کی آج عدالت نے. انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ غائب ہیں ان کا ریکارڈ دیا جائے، جتنے لوگ اٹھائے ہوئے ہیں ان کا ریکارڈ دیا جائے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جو وکلائیں جن کو اٹھایا گیا، جن کو پولیس کسٹڈی کے اندر رکھا گیا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس کا تمام تر ریکارڈ ہمیں فراہم کیا جائے. میرے خیال میں اس سب میں جو سب سے ایک بڑی جو سلور لائننگ ہے میرے لیے وہ یہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک کوئی ہے کہ کتنے بندے نامزد کیے گئے ہیں ملٹری کورٹس کے لیے؟ کتنے یعنی کہ انہوں نے یہ کہا ہے 70 بندے تو ہینڈ اوور کیے ہیں. 4000 بندہ اریسٹ ہوا ہے اور ابھی تک کوئی ایگزیکٹ ڈیٹیل کسی کے پاس نہیں ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے ایگزیکٹ نمبر دیا جائے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. جو ہم نے عدالت عظمیٰ سے نالش کی تھی کہ یہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے، اس میں آج شروعات 9 ججز کے بینچ سے ہوئی. اور آپ نے دیکھا کہ 2 معزز جج صاحبان نے باوجود وہ ان کارروائی سے جو ہے اعتراض کیا. اور پھر جج صاحبان نے دوبارہ چیف جسٹس نے باقی اپنے ہمراہی جج صاحبان کی مشاورت کے ساتھ 7 رکنی بینچ دوبارہ تشکیل دی. تو یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے اب کہ 9 تھے، 9 سے 7 کیسے بن گئے. تو یہ 7 رکنی بینچ ہی اب یہ سن رہا ہے اور یہ بینچ کی تشکیل 9 ہوئی ہے. خدا پھر 9 اور 7 کا نہ شروع ہو جائیں، کیونکہ یہ سپریم کورٹ ہے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے، جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی شامل ہیں، جس میں جسٹس یا آفریدی صاحب بھی شامل ہیں، اعجاز العاصم صاحب بھی شامل ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب بھی شامل ہیں، مظاہر علی اختر نقوی صاحب بھی شامل ہیں اور عائشہ ملک صاحبہ بھی شامل ہیں. یہ 7 ججز پر مشتمل. باقی 6 جج یہاں نہیں ہیں، لاہور میں نہیں، اسلام آباد میں نہیں ہیں. ورنہ ہماری استدا تھی کہ فل کورٹ بیٹھے، یعنی 15 کے 15 جج صاحبان سنیں. ہم نہیں چاہتے تھے کہ پھر یہ ہے 7-3 7-5 3-2 اس کی کوئی ابہام رہ جائے. تو باہر کہ اگر 2 سینئر جج صاحب نے اپنی مرضی سے، یہ نہیں کہ ان کو جو ہے کسی نے مانے کیا، بلکہ چیف جسٹس صاحب نے سبھی کو بلایا. اس لیے یہ فل کورٹ ہی سمجھیں کہ یہ فل کورٹ ہی ہے جو آج کیس سن رہی ہے. آج پہلے شروعات ہمارے کیس سے ہوئی. چودھری اعتزاز اعظم صاحب چونکہ سینئر موسٹ ہیں اور اس لیے مجھے انہوں نے جو ہے یہ موقع دیا کہ میں اپنے استدلال شروعات کروں. تو میں نے یہی کہا کہ 25 کروڑ عوام اس وقت اذیت اور کرب میں مبتلا ہے
اور ایک خوف کی فضا جو ہے سارے ملک میں اس طرح سے پھیلی ہوئی ہے. آپ نے سنا جج صاحب نے بعد میں چیف جسٹس صاحب نے آخر میں یہ بھی کہا اور اٹارنی جنرل نے تسلیم کیا کہ اگر وکلا کو جو ہے ہراس کیا جا رہا ہے، بغیر بھنڈاری کو اٹھا لیا گیا 4-6 گھنٹے، میرے گھر پر حملہ ہوا وہ بھی چیف صاحب نے ذکر کیا، اگرچہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ذکر ہو. میں نے یہ ضرور شکایت کی کہ دیکھیں میں اٹارنی جنرل ہوتے ہوئے سینئر بارہ میں جو ہم نے عدالت عظمیٰ سے نالش کی تھی کہ یہ غیر آئینی ہیں اور غیر قانونی ہیں، اس میں آج شروعات 9 ججز کے بینچ سے ہوئی. اور آپ نے دیکھا کہ 2 معزز جج صاحبان نے باوجود وہ ان کارروائی سے جو ہے اعتراض کیا، اور پھر جج صاحبان نے دوبارہ چیف جسٹس نے باقی اپنے ہمراہی جج صاحبان کی مشاورت کے ساتھ 7 رکنی بینچ دوبارہ تشکیل دی. تو یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے اب کہ 9 تھے، 9 سے 7 کیسے بن گئے. تو یہ 7 رکنی بینچ ہی اب یہ سن رہا ہے، اور یہ بینچ کی تشکیل 9 ہوئی ہے. خدا پھر 9 اور 7 کا نہ شروع ہو جائیں، کیونکہ یہ سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے، جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی شامل ہیں، جس میں جسٹس یا افریدی صاحب بھی شامل ہیں، اعجاز العاصم صاحب بھی شامل ہیں، جسٹس منیر اختر صاحب بھی شامل ہیں، مظاہر علی اختر نقوی صاحب بھی شامل ہیں، اور عائشہ ملک صاحبہ بھی شامل ہیں. یہ 7 ججز پر مشتمل. باقی 6 جج یہاں نہیں ہیں، لاہور میں نہیں، اسلام آباد میں نہیں ہیں، ورنہ ہماری استدا تھی کہ فل کورٹ بیٹھے، یعنی 15 کے 15 جج صاحبان سنیں. ہم نہیں چاہتے تھے کہ پھر یہ ہے 7-3 7-5 3-2 اس کی کوئی ابہام رہ جائے. تو بہرکیف اگر 2 سینئر جج صاحب نے اپنی مرضی سے، یہ نہیں کہ ان کو جو ہے کسی نے مانے کیا، بلکہ چیف جسٹس صاحب نے سبھی کو بلایا، اس لیے یہ فل کورٹ ہی سمجھیں کہ یہ فل کورٹ ہی ہے جو آج کیس سن رہی ہے. آج پہلے شروعات ہمارے کیس سے ہوئی. چودھری اعتزاز عاصم صاحب چونکہ سینئر موسٹ ہیں، اور اس لیے مجھے انہوں نے جو ہے یہ موقع دیا کہ میں اپنے استدلال شروعات کروں. تو میں نے یہی کہا کہ 25 کروڑ عوام اس وقت اذیت اور کرب میں مبتلا ہے، اور ایک خوف کی فضا جو ہے سارے ملک میں اس طرح سے پھیلی ہوئی ہے. آپ نے سنا جج صاحب نے بعد میں چیف جسٹس صاحب نے آخر میں یہ بھی کہا اور اٹارنی جنرل نے تسلیم کیا کہ اگر وکلا کو جو ہے ہراس کیا جا رہا ہے، بغیر بھنڈاری کو اٹھا لیا گیا 4-6 گھنٹے، میرے گھر پر حملہ ہوا وہ بھی چیف صاحب نے ذکر کیا، اگرچہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ذکر ہو. میں نے یہ ضرور شکایت کی کہ دیکھیں میں اٹارنی جنرل ہوتے ہوئے سینئر